إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وقال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الأمي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین حضرات، آپ نماز دے متعلق سبحانک اللہم تو لے کے اہدنا الصراط المستقیم تک تساں نماز دے فضائل اور مسائل دے بارے دے اندر سورۃ الفاتحہ دے بارے دے اندر بیان سن رہے ہو. چونکہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اسی سنا دے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین گزشتہ جمعہ کے اندر بیان ہویا اختصار دے نال. وہ بھی گویا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین گویا کہ ایک حصے دی تفسیر ابھی ہوئی ہے، نستعین دی تفسیر مکمل ابھی نہیں ہوئی. اس کی بہت بڑے فضائل ہیں. بہرحال افسوس یہ ہے کہ جمعے والا دن آج مسلمان کو اس کی عظمت کا پتہ نہیں ہے. جمعے والا دن بہت بڑی فضیلت والا دن ہوتا. جمعے کے بہت بڑے فضائل ہیں. ایک یہ بھی آپ نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة الا یوم الجمعہ، قیامت نہ قائم ہوگی مگر جمعے والے دن. جمعے کی تو اتنی عظمت ہے بھئی قیامت بھی اسی دن ہی قائم ہونی ہے جس کی طرف سانوں توجہ ہی نہیں ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا خلق آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی جدو ہوئی ہے تو وہ جمعے کا دن نہیں ہے سی. اسی طرح جدو اللہ پاک نے آدم کا بت بنا کے روح پھونکی ہے نا تو وہ بھی جمعے کا دن نہیں ہے سی. اور اسی طرح مفسرین آخر نا کہ جدو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے دے گلے دے اتنے چھری چلائی ہے نا تو وہ بھی جمعے کا دن ہے سی. تو اس واسطے بعض مفسرین اس بہت سارے بیان فضائل بیان کرتے ہیں. بیت اللہ کی تعمیر جو شروع ہوئی وہ بھی بھائی دن جمعے والا ہی ہے سی. اس واسطے فرمایا چونکہ دن جمعہ المبارک کے بہت سارے فضائل ہیں. انہوں نے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، ایسی گھڑی ایسا ٹائم ہوتا کہ جو دعا کی جاوے اللہ پاک وہ قبول فرماتا. اس واسطے اس دن کی اہمیت سارے دل کے اندر ہونی چاہیے. یہ بھی آپ نے فرمایا جمعے والے دن جڑا بندہ سب تو پہلے آئے گا جمعہ پڑھنے کے بعد سب تو پہلے آئے گا، آپ نے فرمایا کرا بابو دناتن اس اونٹ قربانی کرن دی نیکی ملے گی، اونٹ قربانی کرن دا ثواب ملے گا. دوسرے نمبر تے جڑا آئے گا کربا باخراتن گائے قربانی کرن دا ثواب ملے گا. تیسرے نمبر تے جڑا آئے گا کربا غنما تو فرمایا بکری ذبح کرنا، بکری اللہ کے رستے دے اندر قربانی کرنا، اس کا اجر و ثواب ملے گا. ترتیب وار آپ نے بیان کیتا یہاں تک کہ مرغی انڈے تک حدیث کے اندر آئے فضائل بیان ہوئے. ہوں ایک اونٹ اگر لے کے کرنا پوے قربانی تو پتہ سمجھ آ جاتی ہے. ہر بندہ تو نہیں نہ کر سکتا تو جہاں کرے گا تو پھر ویکھیا ہے اس کی شہرت ہو جائے وہ اونٹ قربانی کیتا ہے. لیکن اتنے ہر بندے کی وس کی بات نہیں اونٹ قربانی کرنا. اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر غریب تو غریب آدمی بھی اونٹ کی قربانی کا اجر ثواب لے سکتا. جمعے والا دن پہلے آ جائے کیڑا بندہ نہیں لے سکتا.
دین تو ساڈا بڑا آسان ہے، اتنا آسان ہے، اللہ دی رحمت بس بھائی بہانے ڈھونڈتی پئی ہے بخشش دی۔ اور اسی طرح گائے قربانی دا، گائے بھی آج کل قیمت دیکھ لو کتنے لکھ تک پہنچ چکی ہے۔ تو اس واسطے فرمایا ہر غریب آدمی بھی اس گائے دی قربانی کرنے کا ثواب لے سکتا ہے۔ اسی طرح ساڈے ایک بزرگ آئے تبلیغی جماعت دے، مولانا محمد عمر پالن پوری، انہوں کا بیان ہوتا سی اجتماع دیتے، بہت بڑے عالم ہے، بڑے متکلم آدمی سن، کیا ہی بات ہے، تقریر کر دیا ہے، قرآن کی آیات دڑو دڑ پڑھ دیا۔ وہ اپنا واقعہ کوئی سناؤ لگے کہ میں لیا قربانی اپنی حیثیت کے مطابق انہوں نے قربانی، چنگی قربانی انہوں نے لیا، چنگی قربانی۔ آخر دن ایک وکیل آیا، وکیل میرے کو، تو میں اس گاہ کے ہاتھ پھیر رہے ہیں، کپڑا پھیر رہے ہیں، جس طرح پیار کری دا تے بڑا سو مولوی صاحب، مفتی صاحب، یہ گائے کس واسطے لیا نے؟ میں آخیا قربانی کرنی ہے۔ وہ اتنی قیمتی قربان گاں تے تسا قربانی کر دینی ہے، اتنی قیمتی قربانی۔ مولانا صاحب نے فرمایا، میں ایک ہی جملہ بولا، فرمایا میں آخیا اس بھی اسی طرح ہی آخیا، اے ابراہیم بچے بھی کدی کسا ذبح کیتے، اس بھی سمجھ گئے انہوں، اس بھی انجے ہی آخیا بچے بھی کدی کسا ذبح کیتے، مطلب ہے کہ تیرا ذہن وہ دنال پہ ملتا ہے، ساکہ اللہ دے رستے دے اندر دینی ہے، اچھی تو اچھی چیز دے گے اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو اس واسطے فرمایا بھائی، آپ نے فرمایا کہ ہر غریب تو غریب بندہ بھی اس کا اجر و ثواب لے سکتا، اگر ادو نہیں پہنچ سکتا تو ادو ثواب لے لے، مالی لحاظ نال ادھر ہاتھ رکھے تو ادو ثواب لے لے۔ اسی طرح ایک دفعہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عرض کی، بلکہ آپ نے فضائل بیان کیتے مالداراں دے، تو آپ نے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ سی تے مالدار آدمی نہ تے غریب آدمی آتی گئے، تو وہ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک علاج دستا، تسی میرے نال مل جاؤ گے۔ اے نماز تو بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر پوٹھے تے پڑھ دیا نا، ایک تسبیح روزانہ تسبیح پڑھی کرو ہر نماز تو بعد، تے او مالدار آدمی بھی تواڈے نال نہیں مل سکتے، یہ پڑھی کرو۔ انہیں پڑھنی شروع کر دیتی جناب، مالداراں نے پتہ چل گیا، آپ نے فضائل بیان کیتے، انہیں بھی پڑھنی شروع کر دیتی، وہ پھر آ گئے یا رسول اللہ، انہیں بھی پڑھنی شروع کر دیتے، فرمایا تے ھذا من فضل ربی ہے، تے اللہ دا فضل ہے، جہاں بھی اس دے وچوں ثواب لے جاوے تے نہیں ہون گیا۔ بھائی اللہ دی رحمت یقین کرو بہانے ڈھونڈ دی ہے، اسی آپ ہی نالائق ہاں، دور دور ہاں اسی۔ اس واسطے جمعے دے فضائل بیان کرتے ہوئے یہ بھی آپ نے فرمایا فرشتے آ کے رجسٹر لے کے مسجد کے دروازے تے کھڑے ہو جاتے، جہاں پہلے نمبر تے آوے اس کا نام لکھ دیں، دوجے نمبر تے آوے نام لکھ دیں، تیجے نمبر تے آوے نام لکھ دیں، تو جس وقت امام خطبہ شروع عربی دا کر دے اس وقت وہ فرشتے رجسٹر چھپ کے وہ بھی بیان سننا شروع کر دینا سننا۔ تو اس واسطے یہ خطبے دا ادب بھی ہے، اس وقت آپ نے فرمایا لا صلاۃ ولا کلام، جب عربی دا خطبہ شروع ہو جاوے اس وقت نہ کوئی گل جائز ہے کرنی تے نہ کوئی نماز پڑھنی جائز ہے، ادب ہے کہ خطبہ سکون دے نال دھیان دے نال سنو، خطبہ ادب دے نال دھیان دے نال سنو، جس حایت وچ بھی بیٹھے ہو اس طرح بیٹھے رہو، کوئی مخصوص حایت بناؤ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس طرح بہت اس طرح بہت، کئی لوگ ہاتھ پڑھ لینے پہلے خطبے دوجے وچ کھول لینے، وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ضروری ہے، بعض آخر جمعے دے 4 فرض ہیں 2 فرض اج پڑھ لے ادا ہو گئے تو 2 جماعت دے نال ہو گئے، ایک بات جہالت ہے، جس حالت میں تسی بیٹھے ہو بس ادب دے نال بنو۔ ہاں ویسے فضیلت ہے، تحیات دی فضیلت ہے، تحیات دی شکل وچ بہ جانا تو بندہ بہ سکتا ہے، تے اگر کوئی نہیں بہ سکتا تو ٹھیک ہے، یا تھک گیا تو کس حالت وچ بہ سکتا تے جائز ہے، گنجائش ہے۔ تو اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان کیتے نا، اس واسطے آپ نے فرمایا نمبر وار جو ہے نا فرشتے اس کا نام لکھ دیں، اس وقت فرشتے بھی ادب دے نال پھر خطبہ سننا شروع کر دیں۔ اس واسطے
سانو اس مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے، ادو خطبہ شروع ہو جاتا ادو سنتا نہیں دیتے، وہ آدھے بچارے اس وقت دوڑ کے آدھے جڑے نہ بیان سنیا نہ سکون نہ صدمہ سنتا پڑھ سکیا، آیا کل کر آیا تو خطبہ شروع ہوگا تو نہ سنتا شروع کر دیا۔ حالانکہ اس وقت مسئلہ ہے لا صلاۃ ولا کلام، کوئی نماز اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے، ولا کلام، کوئی بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اتنا حدیث پاک دے اندر آتا اگر کوئی گل بات کرتا پیا انہوں چپ کراؤنا تو یہ نہ تسی آخ سکتے اوے چپ کرو یار خطبہ سنو چپ کرو، یہ تسی آخیا تو تسی بھی گناہ گار ہو، آخر والا بھی گناہ گار ہے، کہ جی آخر والا بھی اتنا گناہ گار ہے تو جڑے کر رہے ہیں گلاں باتاں وہ کتنے گناہ گار ہو، آپ اندازہ لا۔ جس طرح آپ نے فرمایا میرے دل کرتا جہے مسجد کے اندر با جماعت نماز نہیں پڑھتے ہیں بھی ٹھیک ٹھاک کوئی عذر شرعی بھی نہیں، میرا دل کرتا انہوں نے گھروں اگ لا دے، یہ انہوں دے متعلق جہے نماز پڑھ لیندے اپنے گھر ہی پڑھ لیندے اپنی جگہ تے ہی پڑھ لیندے، کوشش نہیں کرتے مسجد میں آن دی، میرا دل کرتا تو جہے پڑھتے نہیں انہوں نے متعلق کی خیال آپ اندازہ لا لو، جہے پڑھتے نہیں حضور پاک فرماندے میرا دل کرتا انہوں نے گھروں اگ لا دینا، لیکن سارے دل میں نیت ہی نہیں ہے اس بات میں۔ بہرحال جمعہ المبارک کے بہت بڑے فضائل ہیں، کئی بندے تو پتہ ہی نہیں ہوتا آج جمعہ ہے کہ نہیں، جمعہ سی پتہ ہی نہیں جمعہ ہے کہ نہیں۔ حالانکہ صحابہ اکرام کے دل کے اندر جمعے کی اہمیت عظمت اس طرح سی جس طرح عید والا دن ہوتا نا بڑی شوق دے نال غور و فکر دے نال بڑی اہتمام دے نال پہلے ہی تیاری کرنی، جمعہ جس طرح عید ہے عید واسطے پہلے کوئی تیاری کر سکتے ہیں، یہ کرو وہ کرو، کل جمعہ ہے جناب اس وقت فرصت ہونی عید ہے فرصت ہونی چاہیے کہ پٹے چٹے بناؤ تو پہلے بنا لو کل عید ہے ہیں، اور جمعہ والے دن کی بھی تیاری اسی طرح کرنی چاہیے، جمعہ ہے۔ بہرحال قیامت بھی جمعے والے دن ہی قائم ہونی ہے، یاد رکھیں۔ تو اس واسطے افسوس یہ ہوتا کہ جو پہلے تے آتے نہیں جڑے آتے ہیں اینڈ تے آتے وہ بیان کرن تو مقصد ہی بہت ہو گیا، بڑیا سنیا بھی کوئی نہ۔ تو اس واسطے ایک مسئلہ ہی بندہ سمجھ لے، ایک کو مسئلہ ہے سمجھ لے صحیح، وہ بھی بڑی ہے اس تے عمل کرنا شروع کر دیں، بس تھوڑی گل ایک ایک قطرے نال بھی۔ شیخ سعدی کے متعلق واقعہ ہوتا بڑے پائے دے بزرگ ہیں، دنا ہے بڑے سمجھدار ہے، آ دن کے بڑی انہوں نے مکان ٹپکن لگ پیا، بارش آئی دیکھ کے قطرہ نہ تھلے آتا ہے انہیں تھلے پیالہ چا رکھیا، وہ بری گیا ایک اور انہیں رکھیا، ایک قطرہ نہ بری گیا، اور اپنے آپ آ دن شیخ سعدی 4 سال عمر عزیزت گزشت مزاجے تو الحال طفلی نگشت، 40 سال تیری عمر گزر گئی ہے حالے تیرا بچے والے ہی خیال ہے، 40 سال عمر گزر گیا تو حصہ عمر کا ہوں تو حالے تیرا بچے والے خیال ہے تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہوں تک دے تو علم پڑھیا ایک قطرہ بھی ہوتا پیا تو پیالہ بھری گیا، تو ایک قطرے نال بھی تو کتنا علم پڑھ لینا، ایک لفظ بھی پڑھتا رہا اتنے نے شروع کر دیتا۔ پھر آدم چنگے عالم چوٹیاں دے بنے تو علماء انہوں نے مطلب مقولے بیان کرتے، شیخ سعدی فرمایا شیخ سعدی فرمایا شیخ سعدی فرمایا ہے، کیا ہی بات ہے۔ اے شیخ سعدی فرمایا ندانے میں غیرت تو فریاد رس تو ہی یا خطا سیارہ خطا بخش بس، اے اللہ تیرے تو سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، تو ہی گناہ گاراں دی گناہ مغفرت والا، تیرے در تے آواں۔ بہرحال میں گزشتہ جمعہ المبارک کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین دی تفسیر بیان کر رہا تھا، تو یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ ایاک نعبد یہ ورد ہے، یہ بہت بڑا اونچا ورد بھی ہے، چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا بندہ یہ ورد جاری رکھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ساڈے بزرگ یہ ورد دستے آئے فرماتے ہیں اے ورد ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے رہو جدوں تسا ختم کرنا ہوئے دل کیتا میں تھک پیا یا ہن بس کراں تو اس وقت اتنے بات نہیں کرنی، ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اگوں نال شروع کر دینا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک آ کے آمین آ کے ختم کرنا۔ پھر ایک اور ورد انہوں نے دسیا یہ توحیدی ورد ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ یا شافی یا سلام، ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ یا شافی یا سلام، کیسے خوبصورت جملے۔
اے اللہ اے اللہ، یا شافی اے شفا دینے والے، یا سلام اے سلامتی دینے والے۔ یہ دو ایک قرآن کی آیت ہے، وہ دو حدیث ہے، یہ دونوں ورد بن گئے۔ تے فرمایا اے بندہ جڑا پڑھے گا اللہ اس کو ہر آفت مصیبت پریشانی تو اللہ اس کو صحت بھی دے گا، سکھ بھی دے گا، بیماری بھی دور کر دے گا، تنگ دست ہے تے اللہ پاک انہوں انشاءاللہ حل کر دے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ یا شافی یا سلام، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ یا شافی یا سلام، یہ پڑھتا رہے۔ جدو ختم کرنا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اتباع ختم کر دیں، یہ طریقہ کار ہے۔ یہ توحیدی اور اسلامی شرعی وظائف ہے جنہوں نے واسطے یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور قرآن کا خلاصہ ہر وقت بندے کے ذہن میں رہے گا، قرآن کا مقصد ہی کیا ہے۔ اور چونکہ آج صراط مستقیم کی بات کرنی ہے، دوسرا ایک جملہ بھی پورا کر، ایاک نستعین بھی پہلے تے ایاک نعبد، ہر قسم کی عبادت تیری کر دیا۔ عبادت دیا تراوے قسم آ گئی ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ سارے شیخ القرآن ہے مولانا غلام اللہ خان، اور ہر تقریر میں اے ترے جملے دہراتے ہیں، ایاک نعبد التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر تقریر میں دہراتے ہیں۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین فرماتا ہے پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ تقریر جڑی بھی شروع کرنی جتنے بھی اخیر تقریر دے وچ اے جملے ضرور لے آنے ہیں، تے ہر باری کوئی نرالا انداز انہوں کا ہوتا سی ہے۔ تو فرمایا بھئی یہ قرآن پورے کا خلاصہ بھی ہے، اور یہ دل دے اتنے جاری بھی ہو جاوے، یہ اندر بھی آ جاوے، زبان تے بھی جاری ہو جاوے، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ رحمت فرماوے گا۔ پھر اس میں جے کوئی سمجھ کے پڑھے تو پھر سبحان اللہ، سونے تے سواگا، اصل مقصد ہے سمجھ کے پڑھنا۔ کئی لوگوں بیچارے نو دھوکھا لگ گیا، وہ ایاک نستعین، ایاک نعبد جو ہے نا، ایک واہ جڑی ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ واہ تفسیری ہے، واہ یہ کئی قسم ہے، لیکن اتباع تفسیری ہے۔ اے پہلے جملے دی تشریح کر رہی ہے کہ پہلے جملے دی سمجھ نہیں ہوتی نا تو اے اگلا جملہ سمجھ لو، اس کا اے مطلب ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہر قسم دی تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے کو ہی ما فوق الاسباب مدد منگنے ہیں، فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ مطلب ہے۔ کئی لوگ بیچارے وہ آخر جی ویکھو جی، اور ایک دوسرے کو مدد اسی منگتے ہیں، میرا تعاون کر، فلاں کر، یہ کر، یہ بھی تو مدد ہی ہے نا۔ تسی آدھو اللہ کے سوا کسی کو مدد نہیں منگنی چاہیے بھئی، یہ تعاون ہے، وہ استعانت ہے۔ تعاون تو استعانت ہے، انہیں بچارے نو انہیں مولویوں نے نہیں پتا تعاون کس نو آدھے، یہ تو خود قرآن نے آخر وتعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ کوئی بھوک ہے تو اس کو کھانا کھلانا، یہ اس کا تعاون ہو گیا۔ پیاس ہے تو انہوں پانی پلانا، اس کا تعاون ہو گیا۔ بیمار ہے تو اس کا شفا کا علاج کرانا، یہ اس کا تعاون ہو گیا۔ اس نے وزن کوئی اٹھانا، بیچارہ اکیلا بندہ نہیں اٹھا سکتا، اس نے وزن اٹھانا، بوری اٹھوا کے سر تے رکھونی، یہ تعاون ہے اس نے تو خود قرآن آتا، اور عبادت تعاون کرو، ایک دوسرے کا کرو، اس تو بغیر دنیا کا کام ہی نہیں چل سکتا۔ یہ تو خود خدا نے آ کے اجازت دیتی ہے، یہ نہ شرک ہے نہ نجائز ہے، یہ جائز ہے بلکہ عبادت بنے گی، جائز ہے اللہ بھی راضی ہوئے گا، نہ بیچارے کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور استعانت غیر اللہ کے کو حرام ہے۔ جو کام خدائی ہے، خدائی کام جو ہے وہ بندہ کسی بندے سے سپرد کر دے، خدائی کام، مارنا، جلانا، اولاد کا پیدا کرنا ہے، بیماری دینا، شفا دینا، بارش لے آنا، مافوق الاسباب پہنچنا جتنے کوئی نہیں، جس طرح پیغمبر یونس مچھلی کے پیٹ کے اندر پہنچ گیا، وہ تو اسباب ہی سارے ختم ہو گئے۔ تو فرمایا صرف اور صرف مدد اللہ نے کول اے منگی، اور انہوں نے کول مدد کرنا شرک بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ اور کئی بیچارے نے دھوکھا لگ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خطرہ ہویا نا، خطرہ ہویا، لوگ مجھے قتل کرنے لگے یہودی، فرمایا من انصاری، میری کون مدد کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا من انصاری، اور انصار کے کچھ مخلص ساتھی انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، یعنی تہاڈا تعاون کریں گے۔ وہ بھی زندہ تھے، وہ بھی زندہ موجود بھی آئے کول، اس طرح ایک دوسرے نے اسی آخر میرا تعاون کرائیں تو ٹھیک ہے، اس دے وچ کوئی مافوق الاسباب تے نہیں، اسباب دے تحت ہے، جائز ہے۔ اسی طرح ذوالقرنین بادشاہ گزرے، بڑا نیک آدمی گزرے ہیں، ذوالقرنین، اس نے ایک قوم نے آخیا یاجوج ماجوج دی قوم ہے، یہ مار کٹائی کر کے ساڑیاں فصلیں بھی لے جانے تیار ہو رہی ہیں،
مال کٹائی تو مال ڈنگر بھی لے جانے سارا کچھ ساڈا بڑے اسی تنگ آئی تے ساڈا تعاون کرو۔ اس بادشاہ نے آخیا تسی میرا تعاون کرو میں تہاڈا کردا، اعینونی بقوۃ، تسی میرا قوت بازو دے نال تعاون کرو، مزدوری کرو، میں پیسہ لینا، مزدوری تسی کرو پیسہ میں لینا، تے میں ایسی ایک دیوار بنا دینا اتوں لا کے اتوں تک جتوں تک آ جاندے نہ رستے بند کر دیں ہیں۔ اور اس نے اس طرح کیتا، یہ انہوں کا تعاون ہو گیا، وہ بھی زندہ وہ بھی زندہ، یہ اسباب دیتا ہے تے کمال یہ ہے قدرو دن کے نبی ولی پیر فقیر مشکل کشا ہیں، ادو دن عیسیٰ علیہ السلام خود انہوں کو مشکل کشائی واسطے مدد مانگ رہے ہیں، میری مدد کون کرے گا، یہ قتل کرنے لگے میں نے کون بچاوے گا۔ اس واسطے جڑا ایک دوسرے کا تعاون کر سکتے ہیں، آج تسی میرے کام آؤ کل میں تواڈے کام آواں گا، یہ تو جائز ہے۔ یہ کام وہ ہے جتے اللہ تو سوا کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ خدائی کام ہے۔ اے ایمان الحمدللہ سب کار سازی تعریفیں اللہ دے واسطے۔ پھر اس کے تحت قرآن پاک دے آیات ہیں، پیغمبر انبیاء علیہ السلام دے واقعات ہیں، انہاں دے وچ آدم علیہ السلام دا واقعہ، اس وقت انہاں مصائب دے اندر گھر کے پریشانی دے اندر گھر کے کس دے سامنے دعا کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ابو البشر مسجود ملائکہ سب تو پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام وہ مصائب دے اندر گھر کے پریشانیاں دے اندر گھر کے کس نو آخدے ربنا، درمیان دے وچ کوئی واسطہ وسیلہ کسی دا نہیں دیتا، ڈائریکٹ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ایسا کس سے کہانیاں واقعہ بیان نہیں کرنے، اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں، اللہ دے پیغمبر دا فرمان بیان کر رہے ہیں، آدم علیہ السلام دی دعا دا ذکر کر رہے ہیں، تے ڈائریکٹ اللہ دے سامنے کیتی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اس کے باوجود کئی لوگ آخدے جی آدم علیہ السلام نے محمد دا واسطہ تے وسیلہ پیش کیتا، اسی آخدے ہیں اللہ دا قرآن کی آخدا پیا، اللہ دا قرآن آخدا آدم علیہ السلام نے کسی دا وسیلہ نہیں دیتا، قرآن سچا، مولوی قرآن دے خلاف پہ آخدے، پیر بھی قرآن دے خلاف پہ آخدے، قصے تے کہانیاں بیان پہ کردے، اللہ دا قرآن سچا تے قرآن کی آخدا ربنا ظلمنا انفسنا، ڈائریکٹ آدم علیہ السلام نے اللہ نے مکا دیا ہے، درمیان دے کوئی واسطہ وسیلہ نہیں دیتا، نہ ابراہیم دا وسیلہ دیتا ہے، نہ محمد کریم دا وسیلہ دیتا ہے، نہ حضرت نوح علیہ السلام دا وسیلہ، کسی دا بھی وسیلہ، کسی فرشتے دا وسیلہ دیتا ہے، کسی دا ڈائریکٹ اللہ کے سامنے۔ تے خود حضور فرماتے ہیں آدم علیہ السلام دی اولاد اپنے ابا دی طرح اپنے باپ دی طرح ڈائریکٹ اللہ پاک نو جدوں پکار دے، اللہ پاک بہت بڑا رحیم ہے، جس طرح آدم علیہ السلام نو معاف کیتا انہاں دی اولاد نو اسی طرح معاف کرے گا۔ قرآن اور اللہ دے نبی دا بیان اس تو وڈی دلیل کیڑی ہو سکتی ہے؟ ساڈے کول الحمدللہ قرآن بھی ہے، اللہ دے پیغمبر دا فرمان بھی ہے، اور جڑا حلالی بیٹا ہوئے اپنے باپ دی بات مانے، آدم علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ پاک کو پکاریا، کوئی درمیان دے وچ واسطہ وسیلہ نہیں دیتا۔ سانو بھی اسی طرح ہی چاہیے، کوئی مویا نو وسیلہ پیا بناتا، کوئی جونیا نو پیا بناتا، انبیاء علیہ السلام دی دعاواں تے قرآن دیاں ڈائریکٹ اللہ دے کول، کوئی درمیان دے وچ واسطہ وسیلہ وغیرہ نہ کر۔ اچھا دوجا ایک اور پیغمبر دا واقعہ بیان کیتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام او پتر نو جدا کر کے لے گئے برا جا کے خوہ دے وچ سٹ کے، واقعہ لمبا ہے، مقصد دے بیان کرنا ہے، مقصد بیان کرنا، خوہ دے وچ سٹ کے آ کے آکھن لگے جاؤ اباہم عشاء یبکون، عشاء دے ویلے آ گئے روندے روندے آ گئے، باواں کھلیاں کی اوئے مارے گئے، لوگوں مارے گئے، کی ہو کی گیا؟ ساڈا برا بھیڑیا کھا گیا۔ آدم علیہ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اے ابا جی اس کا کرتا، اے کرتا خون شون لا کے لیا جھوٹا، ابا جی سمجھ گئے یہ سازش ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام کا پہلا واقعہ ہویا یہ یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں پترو پتر تے میرے ہونا، میں سمجھ گیا یہ سازش معلوم ہوندی ہے، بھیڑیا تے بڑا سمجھدار معلوم ہوندا ہے،
میرے پتر دے بٹن سکون دے نال اس نے کھولے، سکون دے نال اس نے قمیض اتاری ہے، قمیض بھی نہیں پٹی۔ بھیڑیا بڑا سیاںا سمجھتے انہوں نے بھی آ گئی ابا جان جڑے نقطے تے پہ بول کے سمجھ گئے ہیں۔ بہرحال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل۔ اور میں دکھ تے پہنچیا ہے، میرا پتر تے میرے تو جدا ہو گیا ہے، میں عالم الغیب بھی نہیں ہاں، کتے سٹ کے آ گئے ہو، کتے کر کے آ گئے ہو، کی اس دے نال بن رہے ہوئے گا؟ ہاں اس دی ایک خواب دی تعبیر میرے کول ہے، اس کی خواب اے تعبیر دس دی آئی، میں اس تیرے پتر نو پیغمبر بنانا ہے، تیرے پتر دے سر دے اتے نبوت کا تاج میں رکھنا ہے۔ او تعبیر پہ دس دیے، بھیڑیا نہیں کھا سکتا، کوئی اور چیز بھی نہیں کھا سکتی، اس تے حلے موت بھی نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اللہ نے نبی بنانا، نبوت ملنی ہے۔ ہاں جی، اے معلوم ہوتا تھوڑے ساتھ انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، میں وہ راز جاندا جو تسی نہیں جاندے۔ ہاں میں نبی اللہ جو ہاں، میرے کو جو اللہ نے علم دیتا ہو تواڈے کول تے نہیں نا، اور اس خواب دی تعبیر بھی یہی بنتی ہے۔ پھر ہن خلاصہ نکلن لگا، یعقوب علیہ السلام کی فرماندے ہیں؟ واللہ المستعان انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ میں اپنے غم، اپنی پریشانی وغیرہ کا شکوہ کس کے سامنے کرتا؟ اللہ کے سامنے، کسی کے سامنے نہ سناتا۔ میں کتنا دکھی ہاں تے کتنا ہے۔ اس پیو کو پوچھو جس کا پتر گم ہو جاوے، اس پیو کو پوچھو، اس کے دل کو پوچھو، اس کے نال کی گزرتی ہے۔ ہاں 40 سال یعقوب علیہ السلام روندا رہا۔ اللہ اکبر۔ یا سرکار کی فرمان لگا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کیا آخر لگے واللہ المستعان، میرا اللہ ہی مستعان ہے، اللہ ہی ہے جس دے کولوں میں مدد منگ رہا۔ میں صبر دی مدد بھی اللہ ہی دین والا، تو میں نے امید ہے میرا بچہ مینو اللہ ملاوے گا، اس دی رحمت دی مینو بہت بڑی امید ہے۔ واللہ المستعان، یعقوب علیہ السلام نے بھی ڈائریکٹ اللہ کے سامنے کیتی ہے، کوئی درمیان دے اندر واسطہ وسیلہ پیش نہیں کیتا ہے۔ ایاک نستعین دی تفسیر میں کر رہا، دو پیغمبراں دا واقعہ بیان کیتا ہے تے قرآن دے وچوں بیان کیتا ہے۔ ایک پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ ہے، ایک سورہ یوسف دے اندر آیا ہے 12واں سپارہ ہے۔ اچھا ایک اور پیغمبر دا واقعہ، اللہ اکبر۔ ادھر فرعون آ کے موسیٰ علیہ السلام نو پکڑو تے قتل کر چھڈو۔ اچھا ایک بندہ آیا دوڑتا دوڑتا، وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی قال یا موسیٰ ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج۔ وقت حکمرانہ نے تیرے خلاف فیصلہ دے دیتا ہے، انہوں قتل کر دے، اس دے سر دی قیمت لگا دیتی ہے، فوجاں تواڈے پیچھے لگ گئی ہیں، پولیساں تواڈے پیچھے لگ گئی ہیں، خدا دا نام منو موسیٰ علیہ السلام اتھوں نکل جاؤ، نکل جاؤ۔ بڑا خیر خواہ نبی موسیٰ علیہ السلام، بڑا خیر خواہ وہ بندہ ہے، لیکن کمال یہ ہے فرعون دے چاچا دا پتر ہے، وہ ادھے آ گیا، ادھے آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام دے چاچا دا پتر ہے قارون، وہ ادھے ٹر گیا، فرعون آل ٹر گیا، جہنمی بن گیا، وہ ادھو آ گیا جنتی بن گیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوتا جنہوں چاہتا وہ دینا۔ ہاں بہرحال وہ بندہ آیا، اللہ پاک نے بھی پھر اس بندہ کا ذکر کیتا، کمال ہی کر دیتی ہے۔ سورہ مومن اس کے نام سے سورت کا نام ہی رکھ دیتا، سورہ مومن۔ اچھا بہرحال میں مقصدی بات بیان کرنا چاہتا، وہ بندہ آیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چل نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، چلتے چلتے فرعون دی دست رستے وچوں نکل گئے، اس کی بادشاہی وچوں نکل گئے، او مدین چلے گئے دوسری بادشاہی دے اندر۔ ہاں ہن اتنے پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام، کپڑے بھی پرانے ہو گئے، میلے ہو گئے، اتنے بندہ واقف بھی کوئی نہیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، رہائش کا بھی کوئی بندوبست نہیں، کوئی زبان بھی نہیں جانتا، کوئی واقف بھی کوئی نہیں، پریشان ہے، بھوک بھی بہت بڑی لگی ہوئی ہے، کوئی غمخوار بھی کوئی پوچھنے والا بھی کوئی نہیں۔ اے موسیٰ تو کون ہے تے کتھوں آیا تے کی لین آیا ہے؟ اتھے موسیٰ علیہ السلام ککر دے نال ڈھول آ کے بہ گئے تے ایک دعا کیتی،
رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ میں تیرا محتاج بندہ ہاں، یا اللہ میں تیرا محتاج ہاں، میں تیرا مسکین ہاں، تیرے در دا سوالی ہاں، تیرے در دا بھکاری ہاں، جھولی پھیلائی ہوئی ہے، ہاتھ پھیلائی، اور میرے اللہ بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، رہائش کی بھی ضرورت ہے، واقعی کوئی بندہ کوئی نہیں، یا اللہ تو کوئی اسباب پیدا کر، میں تیرے کو مانگ رہے ہاں، تیرے کو مانگ رہے ہاں، فقیر میں تیرے دروازے دا فقیر ہاں۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اوے لوگو تسی سارے دے سارے فقیر ہو، سارے دے سارے مانگے ہو، سارے دے سارے سوالی ہو، سارے نبی بھی اللہ دے در دے منگن والے، سارے ولی بھی اللہ دے در دے منگن والے، سارے غوث کتب بھی اللہ دے در دے منگن والے، فرشتے بھی اللہ دے کول منگن، جنات بھی اللہ دے کول منگن، انسان بھی اللہ دے کول منگن، مومن بھی اللہ دے کول، ساری کائنات اللہ دے کول منگے، اللہ دیون والا ہے، تسی لیون والے ہو، تسی دامن پھیلان والے ہو، اللہ جوریاں بھرن والا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ یؤتی انا قاسم، اللہ مینوں دین والا ہے، میں اگے تقسیم کرن والا، اللہ مینوں علم دیندا ہے، میں علم تقسیم کردا، اللہ مینوں مال دیندا ہے، مال غنیمت دیندا ہے، مال غنیمت میں اس نوں تقسیم کردا۔ دین والا کون ہے؟ داتا کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں پوری کائنات دا داتا اللہ ہے، سارے نبیوں دا داتا اللہ ہے، مگر آج مشرک آخدا داتا لاہور والا، کوئی آخدا پنڈی والا داتا ہے، امام بری تے کر دے کھوٹی دی کھری، کمال ہے۔ ان جگہ جگہ دے داتے بنائے ہوئے، سارے نبیاں دا ایکو داتا، سارے ولیاں دا ایکو داتا، او نوریاں تے ناریاں تے خاکیاں دا ایکو داتا۔ اور جڑا داتا ہوئے وہ محتاج نہیں ہوندا، اور جڑا داتا ہوئے وہ پیدا ہون دے محتاج نہیں ہوندا، جڑا داتا ہوئے وہ کھاندا نہیں، وہ پیندا نہیں، وہ سوندا نہیں، انہوں اونگ نہیں ہوندی، انہوں نیند نہیں ہوندی، اس تے موت نہیں ہوندی۔ تے جڑا داتا ہوئے وہ پوری کائنات نو دین والا، تے جڑا لین والا ہوئے وہ داتا نہیں ہوندا۔ آج افسوس بات یہ ہے کہ لوگوں نے داتے کئی بنا لے۔ یقین کرو آخو نہ صرف اللہ داتا تواڈے منہ والوں این ویکھن کی کپیا کرتا، بڑی عجیب بات کیتی سی۔ یا اللہ مشکل کشا کو لوگوں تواڈے منہ والوں ویکھن آکھو گے، کوئی وہابی ہو نا جڑا پیا کہ اللہ مشکل کشا، یا اللہ مدد، اوے لوگوں اے تو اتفاقی مسئلہ ہے، سارے نبیاں کا مسئلہ ہے، سارے ولیاں کا مسئلہ ہے، سارے صدیقاں کا مسئلہ، سارے شہیداں کا یہ مسئلہ ہے، پوری امت مسلمہ کا متفق الفیصلہ ہے، یا اللہ مشکل کشا، یا اللہ مدد۔ آج افسوس کی بات ہے اس کایا ہی پلٹ گئی، الٹ ہو کے جگہ سچی بات کرے وہ بیچارہ پریشان ہوتا، تو جگہ جھوٹ بیان کرے، شرک بیان کرے، لوگ واہ واہ آخر۔ اچھا جی، اللہ پاک فرمانے لگا میرا پیغمبر تو میرے کول منگیا ہے، تو میرے کول منگیا ہے، تو مینوں داتا سمجھے، تو مینوں مستحان سمجھے، لے تو میرے کول مانگی تے روٹی ہے، میں روٹی بھی دیواں گا تے روٹی پکاون والی بھی دیواں گا، میں تینوں رہائش بھی دیواں گا، میں تیرا خوف بھی دور کر دیواں گا، میں تینوں خوشیاں بھی دیواں گا، اور میں تینوں شادی بھی اتھے کرا دیواں، سارا کوئی بندوبست کر دیواں گا۔ اللہ پاک نے کیتا کہ نہیں کیتا؟ اور اسی طرح چوتھے پیغمبر، چلو اتنا وقت نہیں ہے، وقت شارٹ کٹ ہوتا، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سارے نبیوں کی دعا آ گئی، ایک ایک دی کی بیان کری۔ امام الانبیاء اوے لوگوں میدان بدر لگ گیا ہے، میدان بدر نستعین دا معنی سمجھان لگا، نستعین دا میدان بدر لگ گیا ہے، میدان بدر کافراں دے کول اچھی جگہ ہے، کافراں دے کول پانی بھی ہے، کافراں دے کول جگہ بھی اچھی آ گئی ہے، کافراں دے کول بہت بڑا اسباب ہے جنگی لڑائی، او گھوڑے اونٹ اسلحہ وغیرہ مال و دولت فوج سب کچھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کول فوج بھی تھوڑی جہی ہے، اسلحہ بھی تھوڑا جہا ہے، تے اونٹ تے گھوڑے بھی تھوڑے جہے، تے جنگجو بھی کوئی نہیں ساتھی، مسلح تے بیٹھ کے قرآن پڑھن والے ساتھی درویش ہیں، ادو کمانڈر ہیں بڑے بڑے ہیں، انہاں دے کول پانی بھی کوئی نہیں، ریتلی زمین بھی ہے، بندہ دوڑ بھی نہیں سکتا۔ اس رات اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نہیں سوئے،
تے کی فرماندے دعا کر رہے ہیں اللہم ان تو لکھ حاضل اصحابہ، اے اللہ میری چھوٹی جی جماعت کمزور جی میری جماعت ہے، چھوٹی جی میری جماعت ہے، ایک غریب جی میری جماعت ہے، کوئی کتھوں آیا ہے، کوئی فارس تو آیا ہے، کوئی حبشہ تو آیا ہے، بچارے کسے دے پیراں دے وچ جُتی بھی کوئی نہیں، کسے دے تن دے اوتے پورا کپڑا بھی کوئی نہیں، غریب بچارے ہیں نا، لاوارث ہیں، یا اللہ اے میرے نال ان تو لک حاضل اصحابہ لن تو بدبادہی ابدا، اگر یہ ختم ہو گئے تے تیرا ایک دن نہ لین والا دنیا تے کوئی نہ رہے گا، یا اللہ اگر یہ ختم ہو گئے نا تے تیرا پھر نہ لین والا دنیا تے کوئی نہیں رہنا، سارے مشرک ہی ہون گے، سارے کافر ہی ہون گے، سارے نافرمان ہی ہون گے، سارے خیر اللہ دی پوجا کرن والے ہون گے، سارے خیر اللہ کو سجدہ کرن والے ہون گے، تیری ایک دی عبادت کرن والا پھر دنیا تے میرے تو بعد کوئی نہیں۔ اگر آپ فرماتے ہیں انصرنا، یا اللہ ساری مدد فرما، حضور کی پر فرماتے ہیں اللہم انصرنا، اے اللہ ساری مدد فرما، حضور کہندے کولو پہ مدد منگ دیں اللہم انصرنا، بخاری شریف اٹھاؤ، مسلم شریف اٹھاؤ، ترمذی شریف اٹھاؤ، ابن ماجہ اٹھاؤ، اللہم انصرنا، اللہم انصرنا، اے اللہ تو ساری مدد فرما، اے اللہ تو ساری مدد فرما۔ اگلا جملہ سنو، اِلَّمْ تَنْصُرْنَا، اگر تو ساری مدد نہ کیتی، اللہ اکبر، انصرنا ساری مدد کر، ساری مدد کر، ساری مدد کر، اِلَّمْ تَنْصُرْنَا اگر تو ساری مدد نہ کیتی، لَمْ تو بَعْدِهِ أَبَدًا، اس تو بعد تیری کوئی عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔ نال ہی فرمایا انصرنا، اے اللہ ساری مدد فرما، لا تنصر علینا، ساڈے خلاف مدد نہ کر، ساڈی مدد کر یا اللہ، ساڈے مخالفت کی مدد نہ کری۔ اچھا اللہ پاک نے پھر مدد کی تھی، اللہ اکبر، ایسی مدد کی تھی اللہ نے بارش کر دی تھی پہلے تھی، انہاں دی جگہ جو ہے نا ریتلی وغیرہ جم گئی ہے، ہن انہاں واسطے تو بڑا مسئلہ بن گیا، انہاں واسطے بڑا بن گیا، یہ واقعہ بیان نہیں کرنا چونکہ میں صرف دلیل دینی ایسی۔ بہرحال اللہ پاک نے پھر انہوں نے چھکے چھڑا دیتے، میدان بدر دے اندر 70 انہوں نے فندار ہو گئے تے 70 انہوں نے قیدی ہو گئے۔ اللہ مدد کیتی کہ نہ کیتی؟ اللہ دے نبی دی مدد کرن والا کون ہے؟ اللہ دے نبی دے صحابہ دے یاراں دی مدد کرن والا بھی کون ہے؟ قرآن بولیا ایک اور مقام تے اللہ پاک فرماتے ہیں والا قد نصرکم اللہ ببدر، والا قد میں اپنی ذات دی قسم ہے میں تہاڈی مدد کیتی کر چکا بدر دے اندر، والا قد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، تسی بے سر و سامان ہو۔ ایک اور مقام تے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، کئی جگہ تے اللہ فرماتے ہیں مدد کیتی ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ مواطن کثیرۃ، کئی جگہ تے میں تہاڈی مدد کیتی، ویوم حنین، اور یوم حنین والے دن بھی تس آکھیا، اس وقت تس آکھیا اسی 313 دے چھکے چھڑا دیتی آئے، ہون دی اسی زیادہ، ادھروں کم تھوڑا جا پولا ہویا تو اپنے اسلحہ تے مان کر لیا، اپنی جماعت تے مان کر لیا، وقتی طور تے انہوں نے شکست ہو گئی۔ اللہ فرماندے جنہاں میری مدد نہ لے کے نہ چلے انہوں نے شکست دیے، پھر اللہ پاک نے انہوں شکست نو تبدیل کر کے پھر انہوں غالب کر دیتا، پھر اللہ پاک نے کامیابی دے دی تھی۔ نال فرمایا اپنے اسلحہ تے مان نہ کریا کرو، اپنی جماعت تے مان نہ کرے کرو، میری مدد سامنے حال ہر وقت رکھیا کرو، یا اللہ تیری مدد ہوے گی تو گل بڑھے گی، تیری مدد نہ ہوے گی تو گل نہ بڑھے گی۔ اچھا اللہ پاک دے پیغمبر دعا فرما رہے ہیں، ایک اور مقام دے اللہ کا قرآن فرماندا استستغیثون ربکم، استستغیثون ربکم، جب تسی استغاثہ کر رہے ہو اللہ دے کولو، تسی فریاد کر رہے ہو اللہ دے کولو، اللہ دے نبی بھی فریاد کر رہا ہے، صدیق اکبر بھی فریاد کر رہا ہے، عمر بن خطاب بھی فریاد کر رہا ہے، اور سارے صحابہ اکرام بھی فریاد کر رہے ہیں، اللہ دے نبی بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے، صحابہ اکرام نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ دا قرآن نقشہ بیان کرتا ہے استستغیثون ربکم،
تسی استغاثہ کر رہے ہو، تسی مدد طلب کر رہے ہو، تسی درخواست کر رہے ہو اللہ دے سامنے مدد دے واسطے، استستغیثون ربکم، اپنے رب دے کولوں، فاستجاب لکم ربکم، تہاڈی دعا تہاڈے رب نے قبول کر لئی۔ تے دعاواں نوں سنن والا بھی کون ہے، دعاواں نوں قبول کرن والا بھی کون ہے، ول مدد کرن والا بھی کون ہے، ول کافراں نوں بچاون والا بھی کون ہے، ایمان والیاں نوں مسلط کرن والا بھی کون ہے، انہاں نوں غالب کرن والا بھی کون ہے، انہاں نوں مغلوب کرن والا بھی کون ہے، انہاں نوں عزت دین والا کون ہے، انہاں نوں ذلیل کرن والا کون ہے؟ اللہ اللہ۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم ربکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین من الملائکۃ مصومین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اتوں دوسری فوج اتار دے مگا، لے تہاڈی مدد آ رہی ہے، میں اتوں والی فوج اتار دیتی، فرشتے اتار دیتے۔ اللہ نے مدد کیتی کہ نہ کیتی؟ من نصر الا من عند اللہ، من نصر الا من عند اللہ۔ اوہ لوگو اللہ تو سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، ما فوق الاسباب، مگر مشرک یقین نہیں کرتا نہ اللہ تے، نہ اللہ دے قرآن تے، نہ اللہ دے نبی دی زبان تے۔ او جوندے نو چھوڑ کے او مویا دے کولو آخدا ہے ساڈی مدد کرو جی، ساڈی مشکلاں حل کرو جی، اس زندے نہیں چھڑ کے۔ کمال ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس اپنے چاچے دے پتر نو ایک دعا سکھائی تے نال متوجہ پہلے کیتا، میری بات سن بیٹا، چاچے دا پتر آ فرمایا میرا بھائی میری بات سن، میری بات سن، جدو بھی کوئی مشکل پیش آ جاوے، اے اللہ کے نبی اس نو وصیت کر رہے، اے ابن عباس جدو کوئی پریشانی آ جاوے، جس مقام تے بھی آ جاوے، اذا استعنت فاستعن باللہ، جدو تمہیں مدد کی ضرورت پہ جاوے تے اللہ دے کولو مدد منگیا کر۔ اذا استعنت فاستعذ باللہ، اذا استعنت فاسأل اللہ، اللہ دے کولو مدد منگیا کر۔ یہ کس نے فرمایا؟ اللہ دے نبی نے فرمایا، اپنے چاچے دے بیٹے نے فرمایا، ابن عباس نے فرمایا، جدو مدد کی ضرورت پہ جاوے کسے زندے مردے نو نہیں پکارنا، کی کرنا؟ فاسأل اللہ، تے مدد اللہ دے کولو منگیا کر۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، اذا سألت فاسأل اللہ، جدو بھی سوال کرے تے اللہ کولو کریا کر، جدو بھی مدد منگے تے اللہ دے کولو مدد منگیا کر، جہاں تک کہ تیری جُتی دا تسمہ بھی ٹوٹ جاوے تے والی اللہ کولو سوال کری۔ اللہ حضرت صاحب آخ دین ویکو، او کی آخ دین مینوں تے جدو بھی کوئی مشکل پیش آئی ہے نا، جدو بھی کوئی مشکل پیش آ کے میں تے یا عبد القادر جیلانی نو ہی پکاریا، یا غوث ہی آکھیا، اللہ دا نا ہی کوئی نہیں، اللہ دا نا ہی کوئی نہیں، یا غوث۔ اوہ غوث کون ہے؟ غوث العظم، پھر غوث البی اعظم آخ دے جی فرعون نے آکھیا نا انا ربکم الاعلی، میں رب ہاں اعلیٰ، میرے تو بڑا کوئی نہیں، میں بڑا رب ہاں۔ اور ظالمہ تو چھوٹا بھی آکھیا تو کوئی گل ڈھکدی آئی، آکھن لگا میں انا ربکم الاعلی۔ یہ بھی یاد ہے شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم، غوث العظم، سب تو بڑا فریاد رس، فریاد نو پہنچن والا۔ ویکھو مکے دا مشرک آخدا ما فوق الاسباب، سب تو بڑا مدد کرن والا کون ہے؟ اللہ۔ اے مکے دا مشرک دا بھی عقیدہ، مگر آج دے مشرک دا عقیدہ ویکھ لو، وہ آدھا جدو بھی میں پکاریا شیخ عبد القادر جیلانی نے غوث العظم نو ہی پکاریا۔ اور بڑی ترنم دے نال ایک مولوی صاحب آئے، بڑی ترنم دے نال یہ پڑھتے آئے، ساڈا عبد القادر قادر ہے سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں، ساڈا عبد القادر، عبد القادر کون ہے؟ عبد القادر جیلانی، ساڈا عبد القادر قادر ہے، اگر وہ قادر دا بندہ وہ قادر تے نہیں نا، آخر لگے ساڈا عبد القادر قادر ہے سانو ہور قادر دی لوڑ نہیں۔ اللہ قادر ہے نا سر تے، ساڈا عبد القادر قادر ہے سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں، بغداد
دیاں گلیاں کافی ہیں سانو مکے مدینے دی لوڑ نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ تے اللہ دے نبی کی پہ فرماندے ہیں کدی آخدن چاچڑ منگو مدینہ دسے تے کوٹ میں ٹھن بیت اللہ ظاہر دے وچ پیر فریدن تے باطن دے وچ اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کتنے کفریہ شعر ہیں دوست واسطے فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا سالتا فاسأل اللہ جدو یہ سوال کرے تے اللہ نے بولے سوال کریا کر جنگل دے وچ ہوے گھر دے اندر ہوے ہٹن دے وچ ہوے سفر دے وچ ہوے خوشی دی حالت ہوے غمی دی حالت ہوے جس حال دے اندر بھی اذا سالتا فاسأل اللہ فاسأل اللہ من فضلہ بلکہ اللہ دا فضل اللہ دے کولوں منگیا کرو تائی شیخ عبد القادر جیلانی بھی اس کا معنی کرتے ہیں ندارے مخیرت تو فریاد رس تو ہی یار سیادہ خطا بخش بخش اے اللہ تیرے تو سوا کوئی فریاد رس ساڈا نہیں اے ایاک نستعین دی میں تفسیر تانوں سنا رہا تو فرمایا اے دونوں جملے ایاک نعبد و ایاک نستعین ساڈے مولوی صاحب آئے وہ فرماندے آئے میں ہر تقریر دے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین بیان کرتا لوگ کہتے ہیں انہاں نوں ہور تقریر ہوندی کوئی نہیں او آتا شکر ہے اے تے میں کھلونا چاہنا اے جویں اتیاق دے پے ہونا عبد انو ایاک نعبد و ایاک نستعین اس تو سوا تقریر ہوندی کوئی نہیں اے تے پورے قرآن دا خلاصہ ہے اے او تہاڈی مہربانی اے میرے مخالفو موافقو تہاڈی مہربانی یہ بیان قیامت والے دن ہی دے چھڑیا یا اللہ اس بندے نوں ہور کوئی چیز نہیں آوندی ایک کوئی چیز آوندی ہے ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین اے سانو پکواندا رہندا اے سانو رٹاندا رہندا اے سانو سناندا رہندا ہر ویلے ایو آکھدا ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہر قسم دی عبادت تیری کردے ہاں تے تیرے کولوں ہی مدد منگدے ہاں اس بات فرمایا بھئی یہ کوئی معمولی چیز ہے تے پورے قرآن دا خلاصہ ہے اچھا اتھوں تک بیان ہویا اگے اے بندے دا وعدہ سی اللہ دے نال یا اللہ سے وعدہ کر دے ایاک نعبد و ایاک نستعین اچھا وعدہ ہو گیا ہن اس وعدے دی خلاف ورزی نہ کریا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ٹھیک ہے میرا بندہ میری بندی تو میری تعریف کیتی ہے الحمدللہ رب العالمین اے اللہ دی تعریف ہے الرحمن الرحیم اے اللہ دی تعریف ہے مالک یوم الدین اے اللہ دی تعریف ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اے بندے دا معاہدہ ہے اللہ دے نال اللہ فرماتے ہیں اے بندے تے میرے دے درمیان اے تقسیم ہو چکی ہے میرے بندے واسطے او ہے جو میرے کو منگے تے میرے واسطے اے عبادت میری کرے میرے واسطے یہ کہ میں اس کی مدد کراں گا اس دا حق ہے میری بندگی کرنا میرا حق ہے اس کی نصرت مدد کرنا ہن اللہ فرماتے ہیں واہ میرا بندہ میری بندی میں نے خوش کر دتا ہی ہن مانگ میرے کو کی ہن مانگ میرے کو کی منگا جس طرح بے خیاری آ کے کسی کے دروازے پہ آ کے انہوں نے صفت بیان شروع کر دیتا اخیر تے اپنا سوال کرتا اللہ پاک فرماتا ہاں میرا بندہ ہن مانگ میرے کو کی منگنا اصول بھی یہی ہے پہلے تعریفاں کرو ہن بندہ آخدا اللہ دے کول میں کی منگنا اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ مینوں صراط مستقیم دکھا اے عام معنی کر دے اہدنا الصراط المستقیم اہدے وکھا تو نہ ہمیں اے اللہ وکھا سانو الصراط راستہ المستقیم سیدھا اے اللہ سانو سیدھا راستہ وکھا اے عام مترجمین ترجمہ کر دیں سانو راستہ وکھا لیکن میں ہوں تانوں سمجھانا صرف ہدایت کی پہلی بات یہ ہے کہ دو معنی ہیں پہلی یہی بات سمجھنا چلو اے اللہ سانو ہدایت والا راستہ وکھا تے جے ویکھیا بندے نے نہیں تے پڑھ رہا نماز دے وچ کوئی تو ویکھ لیا ہے تے تو آیا تاں ہی مسجد وچ ہدایت والا راستہ ویکھ لی تے تاں ہی آیا وضو تاں ہی کیتی تے ہدایت اللہ نے تینوں دتی ہے اور پھر اللہ کے سامنے اللہ اکبر تاں ہی آکھے جی اللہ نے ہدایت دیتی ہے سبحانک اللہ تاں ہی شروع کیتی جی اللہ نے تینوں ہدایت دیتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تاں ہی آکھدا بیان کہ اللہ نے تینوں ہدایت دیتی ہے سیدھے راستے تے چلایا ہے پھر کی مطلب ہے تیرا کرنا حالانکہ صحابہ اکرام اور انبیاء اور پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم
جبکہ یقیناً وہ صراط مستقیم دے اعلیٰ درجے تے آئے پھر بھی دعا کر رہے ہیں۔ پھر اشکال پیدا ہوتا نا، ادو منگ رہے ہیں جی تینوں صراط مستقیم ملیا نہیں تو پھر منگتا کی پیا، جی تینوں مل گیا تو پھر منگن کا کی مقصد ہے؟ ہدایت دے اگوں دو قسم ہیں، ایک کسبی ہوتی ہے ہدایت، ایک وابی ہوتی ہے۔ ایک وابی ہوتی ہے، وہ ہدایت اللہ پاک ہر ایک نو دینا، ہر ایک نو ہدایت دیتا اللہ پاک۔ انسان تے انسان رہ کے وہ جانوراں بھی ہدایت دیتا، اس طرح کی ہدایت ہے جی ہر ایک نو ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ انسان تے انسان رہ گیا، ایک فطرتی ہدایت ہوتی ہے، فطرتی اس کو وہ ہر ایک نو اللہ پاک نے دیتی ہوئی ہے۔ انسان تے انسان رہ گیا، انسان کی بات کرتے ہیں، جانوراں بھی اللہ نے ہدایت دیتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے، مثلا انڈے دے وچوں مرغی بنتی ہے نا، انڈے دے اوتے انڈے دے وچوں بچہ جدوں نکلدا نا، اسی وقت ویکھیا کرو وہ دانا چکن لگ پوندا، وہ چوں 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 ماں دے کول نا وہ دانا سٹو نا تے وہ دانا چکن تے باجرے دا دانا پاندے چھوٹے بچے وہ چکن لگ پوندے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے کنے سکھایا تسا کس طرح کھانا چگنا، کس طرح کھانا تسا کھانا سکھایا کس نے؟ یہ اللہ پاک نے فطرت کے اندر ایک چیز رکھ دیتی ہے، اس طرح تو دانا چگنا۔ اسی طرح بکری کا بچہ مثلا ہونی پیدا ہویا، وہ اللہ نے وہی رہنمائی کی ہے، ہدایت فطری وہ چیز کے رکھی ہے کہ اے تو ماں دیا تھنا کی طرف جانا تے وہ تو چوسنا دودھ ہے، تھن منہ دے پا کے وہ چوستا بچہ، انہوں کون سکھاتا اس طرح دودھ پینا؟ جنگلوں کے اندر دیکھو کتنے جانور ہیں، انہوں نے کون دستا اس طرح دودھ پینا؟ پہلے دن کا بچہ، یہ اللہ نے فطرت دے اندر رکھا، فطرت دے اندر۔ اور اسی طرح مرغی لے کے بچے پھر رہی ہے، اتنے چیل آ گئی ہے، چیل نے انہوں اس چپٹنا ایک باری بچہ چکنا، ماں نے ویکھ لیا، ماں نے ایک ایسا الارم دیتا، اس نے ایسا الارم دیتا، سارے بچے بھج کے ماں دے کپلیٹاں دے تھلے پرا دے تھلے آ کے چھپ گئے، میں خود ویکھدا رہا، سارے بچے آ کے چھپ گئے۔ یہ فوج دا کمانڈر ایک باری اشارہ کرتا تے فوج ساری لمبی پی جاتی ہے، بہ جاتی ہے، دوڑ پاؤندی ہے، جس طرح وہ اشارہ کرتا۔ جس طرح مرغی نے اشارہ کیتا، اتنے چیل پھر رہی ہے، خطرے کا الارم ہے، بچے پتہ نہیں کس طرح سمجھ گئے، فوراً دائیں بائیں نہیں بھاگے، تتر متر نہیں ہوئے، ماں دے کھپلیٹاں تلے بھج کے آ کے پناہ لے ہن واقعی انہوں پناہ مل گئی ہے، انہاں بچے نوں پناہ مل گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے کنے دسیا تہاڈی ماں دے کھپلیٹاں دے وچ پا دے پراں دے تھلے آ جاؤ تہاڈی پناہ گاہ ہے؟ یہ اللہ نے فطرت دے اندر رکھی ہے، جانوراں دے فطرت دے اندر رکھی ہے۔ پہلے دن 2 دن دا بچہ دودھ پیندا، انسان دا بھی انہوں کنے سکھایا اس طرح دودھ پینا؟ اے اللہ نے فطرت دے اندر چیز رکھی ہے۔ اور توحید فطرتی چیز ہے، یاد رکھا ہے فطرتی چیز ہے۔ بندہ ایسی جگہ دے پیدا ہویا، کوئی چیز اس دے متھے نہیں لگی، کوئی انسان نہیں لگا، انہوں پتہ ہی نہیں حرام کی ہے حلال کی ہے، جائز کی نجائز کی، نماز کی ہوتا، روزہ کی ہوتا، مسجد کی ہوتی ہے۔ دن قیامت ہے وہ کول بھی توحید دا سوال ہوئے گا، یاد رکھا ہے۔ بے شک نماز دا سوال نہیں، قرآن دا سوال نہیں، وہ کول حرام حلال دا سوال نہیں، لیکن توحید دا سوال وہ کول بھی ہوئے گا۔ تینوں پیدا کنے کیتا؟ تو کدے سامنے آ کے سجدے کرتا رہا؟ دس، یہ سوال فطرتی ہے۔ اس واسطے ہدایت بہرحال دو معنی، دوسری ہدایت کا معنی جو ہے نا، ایک تے فطرتی اللہ پاک نے رکھ دیتا نا، تے ایک اللہ پاک نے انبیاء دی تعلیم کے ذریعے آسمانی کتابوں کے ذریعے ہدایت دیتی ہے، یہ دسی ہے۔ اچھا ہدایت کا دوسرا معنی میں کرنے لگا تھا، ایک معنی اراۃ الطریق، ایک اصال الی المطلوب۔ اراۃ الطریق دا معنی ہوتا راہ وکھاونا، یہ دعا کرے یا اللہ سانو راہ وکھا، اللہ نے وکھایا تے تاں ہی آیا نا، پھر اعتراض ہوتا جب تو آ گیا تے پھر کی مطلب یا اللہ سانو راہ وکھا، ہدایت دے رستہ وکھا، سیدھا وکھا تے دتا الحمدللہ ہے۔ ایک ہوندا معنی اصال الی المطلوب، کوئی بندہ آیا دور دا ہے، وہ آتا میں فلاں جگہ نہیں جانا، میں اجنبی ہوں، میں بڑی دوروں آیا، کوئی نو آتا تو اس طرح چلا جاؤ، تو اس طرح چلا جاؤ، اگے سکول آ گیا، اگے مسجد آ گئی، اگے چوک آ جاوے، اس جگہ تے اس کا گھر ہی۔ کئی بندے پھر بھی تھوڑک جاتے ہیں، نہیں گل بنتی۔ ایک بندہ آتا جا رہے بڑی دوروں بندہ آیا، کسی نے ملنے فلاں بندے نے ملنے، تو اس کا طرح کرو نا میرے موٹر سائیکل تے بہو، میں کہا لے جانا، لے کے اس نے دروازے دے اگے جا کے لانا، لے اے وہ گھر ہی جتا تو جانا۔ اس کو عادت اصال الی المطلوب۔ اس تو ہن ہدایت دا معنی یہ ہے، اے اللہ سانو ہدایت الی المطلوب وہ رستہ دے جڑا سیدھا جنت دے اندر لے جاوے،
سیدھا جنت دے اندر وہ رستہ لے جائے جی وہ توڑ گھر چھڑ کے آیا. تو اس واسطے فرمایا اصال الی المطلوب، اے ہدایت دا معنی دعا کریں. حضرت علی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا معنی کی کر دیں اہدنا الصراط المستقیم دا. وہ یہ نہیں آتے یا اللہ سانو وکھا، وہ آتے یا اللہ تو وکھا تے دتا الحمدللہ، وکھا تے دتا ہی تاں ہی سیدھے راہ تے آ گئے. ہن سانو اس نے اتنے چلا، ایک ہوندا وکھا دوسرا ہوندا چلا. یہ بند کئیاں نے نماز پڑھے گا، ہاں سانو پتہ نماز پڑھنی، پڑھتے نہیں وہ دا منہ روکن واسطے، ہاں سانو پتہ سی مسلمان نماز پڑھنی چاہیے لیکن پڑھتا نہیں. افسوس ہے کہ نہیں. اس واسطے ایک ہوندا وکھا ایک ہوندا چلا. ہن دوسرا معنی ہوے گا یا اللہ سانو صراط مستقیم تے چلا. چلو اللہ نے چلا بھی دیتا الحمدللہ، چلا بھی دیتا. بھئی اے سڑک ہے رستے تے آ گئے ہو، پہلے ٹھڈے کھا رہے ہو، اے سڑک دے آ جاؤ، اے رستے تو چل پیا. ہن ایک اور معنی میں کرنے لگا. پہلا معنی اے اللہ صراط مستقیم وکھا، دوسرا معنی یا اللہ صراط مستقیم تے چلا، تیسرا معنی یا اللہ صراط مستقیم تے ثبت پکا رکھ. کی کر پکا رکھ، تھڑک نہ جائیے. صراط مستقیم تو تھڑک نہ جائیے. اخبارہ دے اندر ہوتا گاڑی لین سے اتر گئی، گاڑی لین سے اتر گئی. لین تو انجن اتر جاوے، گاڑی دے ڈبے اتر جاؤ تو نتیجہ کی نکلدا. تو جے صراط مستقیم تو بندہ تھڑک جاوے دائیں بائیں ہو جاوے تو نتیجہ کی نکلے گا؟ سیدھا جہنم دے اندر جاوے گا. اس واسطے فرمایا ثبت یا اللہ، ثابت قدم رکھی مرتے دم تک خاتمہ بالخیر ہو جاوے صراط مستقیم دے ہوتے سیدھا جنت دے اندر پہنچ جاوے. اے مطلب ہے. ہن اہدنا الصراط المستقیم، کاش کتنا ٹائم نہیں ہے، ٹائم ہو گیا. اس واسطے صراط مستقیم کس چیز کا نام ہے؟ ایک دن اللہ پاک نے فرمایا اے لوگ چلنے نے صراط مستقیم، ان لوگوں کا رستہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ رستہ ان لوگوں کا جنہ تے تیرے انعام ہوئے. وہ کون لوگ ہیں جنہ تے اللہ دے انعامات ہوئے؟ وہ چار قسم دے لوگ ہیں. القرآن یفسر بعضہ بعضا، سب تو پہلی تفسیر کیے قرآن دی تفسیر قرآن دے نال کرنا. ایک حصہ قرآن دا دوسرے حصے دی تفسیر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. تو فرمائے سناتن القرآن یفسر بعضہ بعضا، ایک حصہ دوسرے حصے دی تشریح کر رہے ہیں. ہن اے صراط مستقیم کی تشریح سورہ نساء دے اندر چلے جاؤ، 5 سپارے دے اندر چلے جاؤ. او آیت اس کی تشریح کر دیے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. صراط الذین انعمت علیہم، جنہاں تے تو انعام کیتا اللہ، او کہڑے لوگ ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ چار قسم دے لوگ ہیں. سب تو پہلے اللہ دے نبی، اس تو بعد صدیقین، اس تو بعد شہداء، اس تو بعد صالحین اولیاء اللہ. یہ چار قسم دے لوگ ہیں جنہاں تے اللہ دے انعام ہوئے، اللہ دی ناراضگی نہیں ہوئی، اللہ دا غصہ نہیں ہویا، سیدھے رستے ٹرین. اللہ دی رحمتاں ہوئیاں انہاں لوگاں دے اوتے، اللہ دے فضل ہوئے انہاں دے اوتے، اللہ دی برکتاں ہوئیاں انہاں لوگاں دے اوتے. اے اللہ انہاں دے رستے تے چلا. انعم اللہ علیہم من النبیین. صراط مستقیم کس نو آکھدے؟ ایک اللہ دی عبادت کرن دا نام صراط مستقیم ہے. ہن خلاصہ نکل گیا، ایک اللہ دی عبادت کرن دا نام صراط مستقیم ہے. اللہ دا قرآن فرماندا، ایک پیغمبر دی تقریر اللہ پاک فرماندے عیسیٰ علیہ السلام ان اللہ ربی وربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم. میرا ہی وہی رب ہے تے تہاڈا بھی وہی ہے، میرا بھی حاجت روا تے مشکل کشا تے تہاڈا بھی وہی ہے، میرا بھی نظر و نیاز تے منت منوتی دے لائق وہی ہے تے تہاڈا بھی وہی ہے. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم. ایک اور پیغمبر دی تقریر اللہ پاک فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا وما کان من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اللہ کی توحید تے ڈٹ گیا ہے، شرک دے کولو ہٹ گیا ہے، پوری قوم دے نال ٹکر لئیے، اپنے باپ دے نال ٹکر لئیے، اپنے حکمران دے نال ٹکر لئیے، پوری عوام دے نال ٹکر لئیے، حق دے اوتے ڈٹ گیا. فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم. ایک اور مقام تے اللہ کا قرآن فرماتا ہے سورہ یاسین الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ
تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اللہ دن قیامت دا فرمائے گا او بنو آدم دی اولاد، کی فرمائے گا کہ میں تواڈے کول وعدہ نہیں لیا دنیا تے قرآن دے ذریعے آسمانی کتاباں دے ذریعے کہ میری عبادت کرے آئے، شیطان دی پوجا نہ کرے آئے، غیر اللہ دی پوجا نہ کرے آئے، میری عبادت کرے آئے، انعبدونی ھذا صراط مستقیم، صرف میری عبادت کرنا ہی صراط مستقیم ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ ایک دی عبادت کرنا، ہر قسم دی بندگی، ہر قسم دی عبادت، اس دے شرک دی ملاوٹ نہ ہوئے۔ دیکھو سارے نبیوں دا واقعہ ایک جگہ تے اللہ 17 نبیوں دا ذکر کرتے ہیں، سارے دا بیان کرتے فرمایا لو اشرکو لخبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر وہ بھی شرک کر دے تو انہاں دے عمل بھی ضائع ہو جاندے۔ تسی کس باغ دی مولی ہو؟ سارے نبیوں نے متعلق فرماتے، امام الانبیاء دا نام ہی فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے میرا پیغمبر، اے شرک والا کام اگر تساں بھی کیتا تو میں عمل ضائع کر دیواں گا۔ کیا مطلب؟ دیکھو اتنی عظیم مسجد اللہ فرما رہا تے اسی کون ہاں؟ لیکن پیغمبر تو شرک دی جڑاں کٹن دے واسطے ہوندا ہے، شرک دا خاتمہ کرن دے واسطے ہوندا ہے، شرک دی تباہی تے بربادی دا سبب بن کے پیغمبر آندا ہے۔ پھر بھی اللہ پاک اس دی عظمت سانو دستے نے، اس دی اہمیت دستے نے، کتنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ھذا صراط مستقیم، یہ تے صراط مستقیم ہے۔ اللہ ایک دی عبادت کرنا کہ جہاں اللہ ایک دی عبادت نہیں کرتا وہ بے شک زبانی پڑھتا بھی رہے اس دی نماز اس نے منہ سے ماری جائے گی۔ صراط مستقیم زبان ڈالتی آتا پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تے باہر جا کے آتا پہ علی مشکل کشا علی مولا ہے۔ تو اس واسطے فرمایا ایتھے جڑا نماز دے وچ وعدہ کیتے ہی نا باہر بھی پکا رہو۔ ساڈا اسلام صرف مسجد تک نہیں ہے، ساڈا اسلام بازاراں دے اندر بھی ہے، ساڈا اسلام کچہریاں دے اندر بھی ہے، ساڈا اسلام تھانیاں دے اندر بھی ہے، ساڈا اسلام پارکاں دے اندر بھی ہے، ساڈا اسلام چوکاں دے اندر بھی ہے، گھر دے اندر بھی ہے، مسجد دے اندر بھی ہے۔ اسی آدھے مسجد دی اندر ہی اسلام ہے، باہر کوئی باہر اپنی مرضی کرو ہے، انج نہیں گل بنی۔ بہرحال اہدنا الصراط المستقیم دی میں تفسیر کر رہی ہوں، صراط الذین انعمت علیہم دی تفسیر تو سنا رہی ہوں۔ حالے ٹائم ختم ہو گیا، اس کی تفسیر بہت لمبی چھوڑی ہے، آئندہ انشاءاللہ مزید آگے سے شروع کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سانو سارے نوں کما حقو قرآن و سنت دی صحیح سمجھ دے وے، کما حقو قرآن و سنت دے مطابق عمل دی توفیق دے وے۔ اللہ پاک کما حقو صراط مستقیم سمجھن دی بھی توفیق دے وے، صراط مستقیم تے چلن دی بھی توفیق دے وے، صراط مستقیم تک دے اوتے چل کے خاتمہ بالخیر ساڈا اللہ پاک فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔